عامر نے ساری زندگی پیسے اکٹھے کیے کہ وہ حج کر لے گا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بہن بھائیوں کی شادیوں پر پیسہ خرچ کر دیتا اور پھر خالی ہاتھ ہو جاتا۔ جب بہن بھائیوں نے جائیداد بانٹی تو وہ بولا مجھے حج کروا دو، چاہے مجھے کچھ نہ دو۔ تو بھائیوں نے سوچا سب کچھ مل رہا ہے، اسے حج کروا دو۔ جب وہ حج پر جانے لگا تو عملے نے اسے کہا کہ تمہارے ویزے کا مسئلہ ہے، اور جہاز اڑ گیا، اور تھوڑی دیر بعد جہاز میں خرابی ہوئی اور واپس آ گیا۔ جب 3 دفعہ ایسا ہوا تو پائلٹ نے کہا عامر کے بغیر میں نہیں جاؤں گا۔ تو جب جہاز میں اسے بٹھایا گیا تو اماں روئیں مت، میں ہوں نا آپ کے پاس۔ عامر نے اپنی روتی ماں کے آنسو صاف کیے جو اس کے والد کے انتقال پر بار بار غشی کر رہی تھیں۔ عامر 15 سال کا تھا، اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگیں کہ پتہ نہیں یہ ٹرک ڈرائیور ٹرک چلاتے ہوئے یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ان کی ریس کے چکر میں ایکسیڈنٹ سے کوئی جان سے ہاتھ بھی کھو بیٹھے گا، اور اس کے گھر والے تو جیتے جی مر جائیں گے۔ عامر کے والد ایک حادثے میں انتقال کر گیا تھا۔ دونوں ٹرک ڈرائیور نے ریس لگا رکھی تھی، اس لیے سامنے سے آنے والے عامر کے والد کی موٹر سائیکل دیکھ کر بھی نظر انداز کرتے ہوئے اسے ہوا میں اڑا دیا۔ ایسی زور کی ٹکر ماری کہ موٹر سائیکل کے ساتھ ساتھ عامر کے والد بھی بہت دور جا کر گرے۔ سر پر چوٹ لگنے سے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ان کے گھر میں تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ دکھ تو عامر کو بھی بہت ہوا تھا، لیکن وہ بہن بھائیوں میں بڑا تھا، حالانکہ 14 سال کا تھا، لیکن اپنی ماں کو حوصلہ دے رہا تھا۔ لیکن ماں تھی کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ سب سے چھوٹا بھائی صرف 3 سال کا تھا، جو اپنی ماں کو روتا دیکھ کر خود بھی رونے لگا تھا۔ بہرحال وقت تھا گزر گیا، ساری ذمہ داری عامر پر آ گئی تھی۔ 10ویں جماعت کے بعد اس نے اسکول چھوڑ دیا، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اسے اسکول چھوڑنا پڑا۔ اپنے والد کی دکان پر وہ بیٹھ گیا۔ اس کے والد کی بیکری کی دکان تھی، اور اب اس دکان کی ساری ذمہ داری عامر پر آ چکی تھی۔ وہ پہلے کبھی بھی بیکری پر اپنے والد کے ساتھ نہیں بیٹھا تھا۔ اب وہاں کام کرنے والے ملازموں کے ساتھ وہ خود بھی کام میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ وہ سب پر نظر رکھتا تھا۔ رات کو جب تھک کر گھر آتا تو والدہ کو بستر پر خاموش پڑے دیکھ کر اس کا دل ڈوبنے لگتا۔ کہنے لگا کہ اماں پلیز خود کو سنبھالیں، چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں، اگر آپ بیمار پڑ گئیں تو کیسے چلے گا؟ عامر کی والدہ کہنے لگیں کہ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، یہ صدمہ میرے لیے چھوٹا نہیں ہے، نہ مجھے تم لوگ اچھے لگتے ہو، نہ گھر، اور نہ ہی اپنی زندگی۔ عامر سے چھوٹی ایک بہن تھی جو 12 سال کی تھی۔ کم عمری میں اس نے بھی باورچی خانے کا کام سنبھال لیا تھا، لیکن عامر نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی تعلیم نہیں چھوڑے گی، سب بہن بھائی پڑھیں گے۔ گھر کے کام کاج کے لیے عامر نے ایک ملازمہ لگوا دی تھی جو دوپہر تک سارے کام کرتی اور دوپہر کا کھانا بھی بناتی تھی، کیونکہ اس کی والدہ ہر وقت اپنے بیڈ پر لیٹی پنکھے کو گھورتی رہتی۔ کبھی ایک دم چلا کر عامر کے والد کو پکارنے لگتی، چلا چلا کر پکارتی کہ مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر گئے، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ چھوٹے بہن بھائی جب ماں کی یہ حالت دیکھتے تو پریشان ہو جاتے۔ ایک بار تو اس کی والدہ نے چھوٹے بھائی کو مارنا شروع کر دیا کیونکہ وہ رو رہا تھا، اسے بھوک لگ رہی تھی، اور عامر کی بہن نمرہ ابھی اسکول سے نہیں آئی تھی، ورنہ زیادہ تر وہی چھوٹے بھائی کو سنبھالتی تھی۔ مگر آج چھوٹے بیٹے فیضان نے ضد کی کہ اماں کے ہاتھ سے فیڈر پیوں گا، مگر والدہ پہلے سے ہی دماغی طور پر ٹھیک نہیں تھیں، اس لیے چھوٹے بیٹے کو بہت مارا اور خود گھر سے باہر نکل گئیں۔ عامر جب گھر پہنچا تو بے تحاشا پریشان تھا۔ چھوٹا بھائی روئے جا رہا تھا اور نمرہ بھی پریشان تھی، کہنے لگی اماں پتہ نہیں کہاں چلی گئیں بھائی۔ یہ سن کر عامر پریشان ہوا، اپنی والدہ کو ڈھونڈنے نکل گیا۔ اس کی والدہ اسے باپ کی قبر پر ہی ملی، اپنے شوہر کی قبر کے پاس بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھیں۔ تم مجھے کیوں چھوڑ گئے؟ تمہارے بغیر میں نہیں جینا چاہتی، مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر گئے؟ تم تو کہتے تھے ہر جگہ تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا، اکیلے کہیں نہیں جاؤں گا، مجھے نہیں رہنا، میرا اس دنیا میں دم گھٹتا ہے، مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا۔
عامر اپنی والدہ کے پیچھے کھڑا ساری باتیں سن رہا تھا، پھر اپنی ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ انہوں نے برجستہ پلٹ کر دیکھا تو ماتھے پر بل ڈالے۔ عامر کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا دیا۔ کیوں آئے ہو یہاں پر میرے پیچھے؟ مجھے واپس لے جانے کے لیے؟ مجھے نہیں جانا، مجھے گھر نہیں جانا، مجھے تم سے نفرت ہے، مجھے نمرا سے نفرت ہے، مجھے اپنے چھوٹے بیٹے سے بھی نفرت ہے، اپنی بیٹی سے بھی نفرت ہے، تم سب لوگوں سے نفرت ہے، مجھے نہیں جانا گھر، مجھے یہیں رہنے دو۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا اماں خدا کے لیے ہمارے ساتھ چلیں، آپ کیوں یہاں بیٹھی ہیں؟ آپ کے یوں بیٹھنے سے بابا واپس تو نہیں آ جائیں گے۔ بڑے غصے سے اس نے عامر سے اپنا ہاتھ چھڑوایا، کہنے لگی جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہارا بھی گلا دبا دوں گی، جان سے مار ڈالوں گی۔ شاید اس کی ماں اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی تھی، باولوں والی باتیں کرتی تھی۔ بڑی مشکل سے عامر اپنی والدہ کو گھر لے کر آیا، لیکن وہ اس سے اپنا آپ چھڑوا رہی تھیں۔ اس نے انہیں کمرے میں بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر نمرا بھی پریشان ہوئی تھی، کہنے لگی بھائی آپ نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگا قبرستان سے لے کر آیا ہوں ان کو، اب میں کیا کروں مجھے بتاؤ۔ اگر میں نے انہیں کمرے میں بند نہیں کیا تو وہ روز قبرستان میں پہنچ جایا کریں گی۔ اس کی والدہ دروازہ پیٹ رہی تھیں۔ نمرا کہنے لگی کہ آپ اماں کو کسی ڈاکٹر کو دکھا دیں، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائیں۔ عامر کہنے لگا میں کل ہی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اگلے روز عامر نے دروازہ کھولا تو وہ دروازے کے پاس ہی زمین پر لیٹی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر بھی عامر کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ اپنی والدہ کو اس نے اپنے ہاتھ سے ناشتہ کرایا، پھر انہیں ایک نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے گیا، لیکن ان کا مرض ختم ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ جب بھی کمرے کا دروازہ کھلتا وہ بھاگنے کی کوشش کرتی۔ یہ سب دیکھ کر نمرا بھی بہت پریشان تھی۔ ایک بار اندر رکھی دوائیوں کو عامر کی والدہ نے ایک ساتھ ہی کھا لیا۔ اس رات دروازے پر دستک نہیں ہوئی تھی۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ اندر اپنے آپ کو ختم کر چکی ہیں۔ ہوش تو ان کو بھی نہیں رہتا تھا، ساری دوائیاں ایک ساتھ کھا چکی تھیں جو کہ کافی تیز تھیں۔ عامر ابھی 15 سال کا تھا، بہت بڑا تو نہیں تھا کہ اسے اتنی سمجھ ہوتی کہ ماں کے کمرے میں دوائیاں پڑی تھیں۔ صبح اس نے دروازہ کھولا تو والدہ بھی اس کے والد کے پاس جا چکی تھیں۔ اس بار تو عامر جیسے ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ بہن بھائی چھوٹے تھے، کیا کرتا اور کسے سنبھالتا اور کسے نہ پالتا۔ والدہ کو بھی اپنے والد کے برابر میں دفن کرنے کے بعد وہ گھر آ چکا تھا۔ پہلی بار پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ والد کے انتقال پر بھی اس نے اپنا حوصلہ نہیں چھوڑا تھا، لیکن والدہ کے انتقال پر ٹوٹ چکا تھا۔ باقی کے بہن بھائی عامر کو یوں روتا دیکھ کر حیران تھے۔ سب چپ تھے، یہاں تک کہ چھوٹا بھائی جو 3 سال کا تھا وہ بھی حیران تھا۔ عامر نے باری باری سے بہن بھائیوں کو گلے لگایا، ماتھے چومے تھے۔ عامر سے پہلے ہی 14 سال کا عامر جیسے بڑا ہو گیا تھا۔ صبح جلدی اٹھ جاتا، گھر کی صفائی ستھرائی کرتا۔ نمرا نے کہا بھی کہ میں اسکول چھوڑ دیتی ہوں، لیکن کہنے لگا نہیں، تم پڑھو گی، خرچے میں اٹھاؤں گا۔ اس نے سارے گھر کی صفائی کی، بہن بھائیوں کو ناشتہ بنا کر دیا تھا۔ سب اسکول جا چکے تھے، پیچھے سے دوپہر کا کھانا بنایا، بازار سے روٹی لا کر کچن میں ہاٹ پاٹ کے اندر رکھ دی تاکہ جب بہن بھائی گھر آئیں تو بھوک سے بلبلاتے ہوئے نہ پھریں۔ بیرونی دروازے کی چابی نمرا کے پاس تھی، سب بہن بھائیوں کو لے کر آتی تھی۔ چھوٹے بھائی کو عامر اپنے ساتھ دکان پر لے گیا تو پتہ چلا کہ سموسے بنانے والے لڑکے کی ماں بیمار ہے، وہ نہیں آیا، اس لیے خود ہی محنت کر کے سموسے بناتا رہا۔ بھائی کو اپنے سامنے بٹھایا کہ خبردار جو تم ادھر ادھر ہوئے۔ وہ محنت کر رہا تھا، پسینے سے شرابور تھا۔ اس کے بعد سے اس کی بیکری پر بننے والے سموسوں کی بہت مانگ تھی، لوگ بہت شوق سے کھاتے تھے۔ رات تک وہ سارے کام نپٹاتا رہا۔ کچھ ملازمین اسے یہ بھی کہتے تھے کہ ہم نے آپ جیسا انسان نہیں دیکھا، اتنی کم عمر میں آپ اتنے سارے کام کرتے ہیں۔ والد کی دکان بند کرنے کے بعد جب وہ گھر آیا تو بہن بھائی اسے دیکھ کر اس کی طرف لپکنے لگے۔ انہیں پیار کرتا، رات کا کھانا بھی اپنے ہاتھ سے کھلانے لگتا، جیسے وہی ان کا باپ ہے اور وہی ان کی ماں۔ باپ کی طرح اس نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی پرورش شروع کر دی تھی۔ عامر کے 5 بہن بھائی تھے۔ عامر سے چھوٹی نمرا تھی، پھر روحان، اس کے بعد مریم اور سب سے چھوٹا حذیفہ۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا۔
عامر 22 سال کا ہو گیا تھا، نمرا 19 سال کی تھی۔ وہ 13ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ اگلے سال اس کا BBA ختم ہو جانا تھا۔ گھر کا سارا نظام وہ سنبھال چکی تھی، لیکن انہی دنوں اس کا ایک اچھا سا رشتہ ہو گیا۔ لوگ اچھے تھے، کھاتے پیتے تھے، لیکن نمرا شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کہتی تھی پیچھے سے گھر کا نظام بکھر جائے گا، یا تو بھائی آپ بھی شادی کر لیں۔ عامر کہنے لگا میرے سر پر ابھی ذمہ داریاں ہیں، اور مریم بھی کچھ بڑی ہو گئی ہے، پھر میں ملازمہ رکھ دوں گا۔ اتنا تو کماتا ہوں کہ ملازمہ رکھ سکتا ہوں، لیکن اچھے رشتے بار بار نہیں آتے۔ 20 سال کی عمر میں اس نے اپنی بہن کی شادی کر دی۔ نمرا اپنے گھر کی ہو چکی تھی، لیکن مریم نمرا کی طرح ذمہ دار قسم کی نہیں تھی۔ بہت جلد گھر کے کاموں سے تنگ آ جاتی تھی، حالانکہ ہر کام کے لیے ملازمہ تھی، بس کھانا اسے پکانا پڑتا تھا۔ وہ 9ویں جماعت میں تھی، لیکن کھانا پکانے کو بوجھ سمجھتی تھی۔ عامر نے اس پر سختی کی تھی، وہ کہتی کہ مجھے نہیں پکانا، تو وہ خود پکانے کھڑا ہو جاتا، کہتا کوئی بات نہیں، میں بنا دیتا ہوں۔ ذمہ داریاں تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ عمر بڑھنے لگی۔ عامر سے چھوٹے بھائی روحان کی جاب لگ گئی تھی۔ عامر کی عمر بھی 27 سال کی ہو چکی تھی۔ جاب لگتے ہی روحان نے کہا کہ بھائی آپ شادی کر لیں، مریم بھی جوان ہو چکی ہے۔ وہ کہنے لگا جب تک مریم کی شادی نہ ہو جائے میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ روحان کہنے لگا پھر میں کر لیتا ہوں، مجھے اپنے آفس کی ایک کولیگ پسند ہے۔ عامر نے کوئی بھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ روحان کا رشتہ اس نے خود مانگا تھا۔ انہی دنوں مریم کے لیے بھی اچھے رشتے آنے لگے تھے۔ روحان اور مریم کی شادی اس نے ایک ساتھ کر دی تھی۔ اب چھوٹا بھائی تھا، وہ بھی اب کافی بڑا ہو گیا تھا۔ مریم اپنے گھر چلی گئی اور روحان کی بیوی بہت تیز ترار تھی۔ اس نے آتے ہی گھر میں لڑائی جھگڑے شروع کر دیے، حالانکہ عامر تو گھر پر ہوتا ہی نہیں تھا، اپنے والد کی بیکری کی دکان پر ہی ہوتا تھا۔ بس چھوٹا بھائی گھر پر ہوتا تھا، اور آئے روز وہ حذیفہ کے ساتھ لڑتی جھگڑتی رہتی تھی۔ کہتی یہ گھر پر بیٹھا رہتا ہے، حالانکہ وہ پڑھتا تھا اور واپس گھر آ کر کھانا مانگتا تھا، تو وہ کہتی تھی کہ میں نے کچھ نہیں پکایا۔ حذیفہ ایک بار روتے ہوئے بھائی کی دکان پر چلا گیا۔ عامر نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا یہ عورت اچھی نہیں ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ آپ کو اور مجھے گھر سے نکال دے۔ اس کا بس نہیں چلتا پورا دن یہ باہر سے کھانے آرڈر کر کے منگواتی رہے۔ ابھی تک روحان گھر کا خرچہ نہیں دیتا، صرف آپ ہی گھر کا خرچہ چلا رہے ہیں۔ ایسا کریں بھائی، آپ روحان سے کہیں کہ وہ الگ ہو جائے۔ یہ سننا تھا کہ عامر نے حذیفہ کو ڈانٹا۔ کہنے لگا ایسا نہیں کہتے، اس کی بیوی آہستہ آہستہ سمجھ جائے گی۔ حالانکہ عامر جب تھکا ماندہ گھر آتا تھا تو روحان کی بیوی جویریہ اسے کھانا تک نہیں پوچھتی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کہتا تھا۔ خود ہی اپنے لیے کبھی کچھ بنا لیتا تو کبھی کچھ پکا لیتا، خود بھی کھاتا اور حذیفہ کو بھی دے دیتا۔ بہنیں گھر پر آتی تو ان کے ساتھ بھی روحان کی بیوی کا رویہ بہت برا تھا۔ اکثر وہ روتے ہوئے واپس جاتی تھیں کہ میں کئی مہینے بعد میکے آتی ہوں اور اس عورت کا منہ بن جاتا ہے۔ مریم کا مزاج البتہ ایسا تھا کہ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتی تھی، اس لیے جب میکے آتی تھی تو دونوں کی لڑائی شروع ہو جاتی۔ روحان مریم کو برا بھلا کہتا کہ جب بھی تم آتی ہو میرے گھر میں فساد ڈال دیتی ہو، اپنے گھر میں ہی رہا کرو۔ عامر نے روحان سے کہا کہ تم اپنی بیوی کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ کبھی کبھی تو بہنیں ملنے آتی ہیں، میکہ ہے ان کا یہاں نہیں آئیں گی تو کہاں جائیں گی؟ بجائے ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہنے کے یہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتی ہے۔ کیا حرج ہے یہ کچھ پیار سے رہ لے؟ روحان کہنے لگا آپ اس لیے یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کی بیوی نہیں ہے، آپ نے اسی لیے تو شادی نہیں کی، ورنہ آپ کو پتہ چلتا کہ یہ دونوں بہنیں کتنی میسنی ہیں۔ عامر نے پہلی بار روحان سے سخت لہجے میں بات کی۔ کہنے لگا زبان سنبھال کر بات کرو، خبردار جو تم نے مریم اور نمرا کو کچھ کہا تو۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، ایسا کریں آپ اپنی بہنوں کو سنبھالیں، لیکن یہ گھر صرف آپ کا نہیں ہے، ہمارا بھی ہے۔ میں گھر کے بیچ میں دیوار کھینچ لیتا ہوں، میں اور میری بیوی الگ رہیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے تو جیسے بات ہی ختم کر دی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں بیچ میں دیوار کھڑی ہو گئی۔ روحان اور اس کی بیوی الگ رہنے لگے۔ گھر اب چھوٹا سا لگنے لگا تھا، لیکن مریم اور نمرا جب بھی آتی تو سکون سے رہتی تھیں۔ عامر نے اپنے کسی بہن بھائی کو تکلیف میں نہیں رکھا تھا۔
عامر کی عمر اب 32 سے 33 سال ہو چکی تھی۔ نمرہ اور مریم دونوں ہی سے کہتی تھیں کہ وہ شادی کر لے، لیکن وہ کہنے لگا نہیں، بس تم لوگ ہی میرے بچے ہو، میری زندگی اچھی گزر رہی ہے، کیا خبر کہ کل کو میری بیوی بھی آ کر ایک فساد برپا کر دے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بہن کا میکا خراب ہو، تم لوگ آتے ہو تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ بہرحال وقت اور کچھ زیادہ گزر گیا، اب تو حذیفہ بھی شادی کے قابل ہو گیا تھا، نوکری بھی کرنے لگا تھا، کہتا تھا میں اپنی بیوی سے سارے کام کرواؤں گا، وہ روحان کی بیوی کی طرح نخرے باز نہیں ہوگی۔ بہرحال حذیفہ نے بھی شادی کر لی، اس کی بیوی واقعی اچھی لڑکی تھی، آتے ہی اس نے گھر سنبھال لیا تھا۔ نمرہ اور مریم جب بھی آتی تو وہ ان کی خاطر تواضع بھی کرتی تھی۔ عامر کی بس اب ایک ہی خواہش تھی کہ وہ اب حج کرنے کے لیے چلا جائے، اور یہ خواہش اس کی بہت پہلے سے تھی۔ جب بھی حج کرنے کے لیے پیسے جمع کرتا تھا تو کبھی نمرہ کی شادی بیچ میں آ جاتی، تو کبھی روحان کی، تو کبھی مریم کی، پھر سے اس نے پیسے جمع کیے تو پھر حذیفہ کو جاب کی جگہ کاروبار کرنا تھا۔ اس نے پیسے مانگے، کہتا تھا میں نوکری نہیں کروں گا، مجھے کوئی اور کام کرنا ہے۔ اچھی خاصی رقم عامر کو حذیفہ کو دینی پڑی۔ روحان نے دوبارہ سے عامر سے صلح کر لی تھی، لیکن یہ صلح بھی عامر کو بہت مہنگی پڑی، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ میری قلیل تنخواہ سے گھر کا گزر بسر نہیں ہوتا، 2 بچے ہیں، مہینہ یوں آتا ہے یوں ختم ہو جاتا ہے۔ حذیفہ نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ تم بھائی کے سامنے کیوں یہ بات کر رہے ہو؟ تمہاری بیوی، تمہارے بچے تمہارا مسئلہ ہے، بھائی کا مسئلہ نہیں۔ یہ کہنا تھا کہ روحان کہنے لگا کیوں؟ جب بھائی تمہارا خرچہ اٹھا رہے ہیں، مریم اور نمرہ کے بچوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، پیسے لٹاتے ہیں، تو کیا میرے بچے بھائی کے لیے اہمیت نہیں رکھتے؟ تم نے بھائی سے اچھی خاصی رقم کاروبار کرنے کے لیے بھی لی ہے۔ پھر عامر سے کہنے لگا کہ آپ کا سگا بھائی صرف حذیفہ ہے، میں نہیں ہوں، مجھے بھی کاروبار کرنا ہے، جتنی رقم آپ نے حذیفہ کو دی ہے اتنی ہی رقم مجھے بھی چاہیے۔ عامر کہنے لگا میں کب تک محنت کرتا رہوں گا، میں نے اپنی ساری عمر تم لوگوں کے لیے نچھاور کر دی ہے، شادی نہیں کی، بچے پیدا نہیں کیے تاکہ تم لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے، تم لوگوں کی شادیاں بھی کر دیں، تعلیم دلوائی، سب کچھ تو کر دیا، اور اب بھی تم چاہتے ہو کہ میں ہی تمہارا گھر پورا کروں؟ عامر کے اس لہجے کی روحان کو پرواہ نہیں تھی، کہنے لگا جتنے پیسے آپ نے حذیفہ کو دیے ہیں اتنے ہی مجھے بھی دیں، میں کچھ نہیں جانتا، جیسے وہ آپ کا بھائی ہے میں بھی آپ کا بھائی ہوں۔ بہرحال اس بار بھی حج کرنے کے لیے جمع کیے ہوئے پیسے عامر کو روحان کو دینے پڑے۔ جیسے جیسے سال گزر رہے تھے حج بھی مہنگا ہوتا جا رہا تھا، دکان سے جتنا بھی منافع اسے ملتا تھا اس میں سے آدھے سے زیادہ وہ گھر کے خرچے کے لیے دیتا تھا۔ حالانکہ حذیفہ کا کام کاروبار بھی اچھا چل پڑا تھا، لیکن گھر میں خرچہ نہیں دیتا تھا۔ دونوں میاں بیوی آئے روز ہوٹل پر کھانا کھانے چلے جاتے۔ ہاں، یہ احسان عامر پر کر دیتے تھے کہ اس کا کھانا پکا کر جاتے تھے۔ پھر حذیفہ کو بھی اللہ نے ایک بیٹی سے نوازا، اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھنے لگیں۔ سب بہن بھائیوں کے بچے اسے دادا دادی کہتے تھے، وہ بھی ان سے ایسے ہی پیار کرتا تھا جیسے کہ ان کی سگی اولاد ہو۔ حج کے لیے عامر نے پیسے جمع کیے تو مریم روتی ہوئی آ گئی کہ شوہر کا کاروبار ڈوب گیا ہے، اس کی دکان کو آگ لگ گئی، کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں۔ روتی بہن کو اس نے اپنے کندھے سے لگایا تھا، کہنے لگا تم پریشان نہ ہو، بتاؤ کتنے پیسے چاہیے؟ وہ کہنے لگی دکان تو میرے میاں نے ٹھیک کروا لی ہے، لیکن سارا مال جل چکا ہے، 10 سے 15 لاکھ روپے چاہیے۔ اتنے ہی عامر کے پاس جمع تھے۔ اس بار بھی حج کے لیے جمع کیے ہوئے پیسے اسے مریم کو دینے پڑ گئے۔ اب تو اسے یہ ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اسے حج کے لیے بلانا نہیں چاہتے، تبھی کوئی نہ کوئی مصیبت یا خرچہ آڑے آ جاتا ہے۔ 5 وقت کی نماز کبھی بھی عامر نے قضا نہیں کی تھی، کلام پاک بھی پابندی سے پڑھتا تھا، رو رو کر بس یہی ایک خواہش کا اظہار اپنے رب کے سامنے کرتا تھا کہ وہ حج کرنا چاہتا ہے۔ مریم کو پیسے دینے کے بعد تو وہ بالکل خالی ہو چکا تھا، پھر سے نئی دھن میں مصروف ہو گیا، اپنے کام کی ڈیوٹی بڑھا لی تاکہ پیسے جلد از جلد اکٹھے کر کے حج کر سکے۔ ساری ذمہ داریاں نبھانے کے بعد بھی ذمہ داری تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اپنے لیے بس اس کی ایک ہی تو خواہش تھی، اور وہ تھی حج کی ادائیگی۔ بہرحال اس سے پہلے کہ وہ مزید پیسے جمع کرتا،
روحان اور حذیفہ کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، کیونکہ آدھا گھر روحان نے لے رکھا تھا اور حذیفہ کہتا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ بہنیں بھی ہمارے گھر پر آتی ہیں اور گھر میں صرف 2 ہی کمرے ہیں، ایک بڑے بھائی کا اور ایک میرا، چھوٹا سا ڈرائنگ روم ہے، اور تمہارے پاس پورا گھر ہے۔ تم بس ایک کمرے تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھو، باقی کا گھر ہمارے حوالے کرو۔ لیکن روحان نے صاف انکار کر دیا۔ دونوں بھائی دست و گریبان ہو گئے تھے جب دکان پر ایک محلے دار نے بتایا کہ عامر بھائی آپ کے دونوں بھائی لڑ رہے ہیں، جلدی سے جائیں ورنہ کہیں ایک دوسرے کو قتل ہی نہ کر ڈالیں۔ عامر بھاگا دوڑا بھائیوں کے پاس پہنچا تھا، دیکھا تو دونوں ہی ایک دوسرے کے منہ کا حشر بگاڑ چکے تھے۔ ان کی بیویاں دروازے پر کھڑی روئے جا رہی تھیں، بچے رو رہے تھے، محلے والے بھی چھڑوانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب عامر نے بیچ میں آ کر اندر دونوں کو پیچھے کیا، کہنے لگا یہ کیا بےہودگی کر رہے ہو تم لوگ، برسوں کی کمائی ہوئی عزت کا جنازہ سڑک پر نکال رہے ہو۔ دونوں ہی آپس میں ایک دوسرے کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ حذیفہ کہنے لگا یہ آدھے گھر پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، یہ آدھے گھر کا مالک نہیں ہے۔ روحان کہنے لگا تو ٹھیک ہے، پھر ایسا کرو گھر بیچ دو، سب کے حصے سب کو مل جائیں گے، نہ تمہیں تکلیف ہوگی نہ ہمیں۔ حذیفہ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ عامر کہنے لگا کہ تم دونوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ماں باپ کی آخری نشانی کو بھی بیچ ڈالو گے۔ لیکن ان دونوں کا جھگڑا اسی صورت ختم ہوا جب عامر نے ہر بار کی طرح ہار مانی، کہنے لگا بیچ کر سب کو حصہ تو دے دیا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ دکان بھی ابا کی ہے اور اس پر صرف عامر بھائی کا حق نہیں ہے، ہم سب کا ہے۔ یہ سن کر عامر نے اسے تعصب سے دیکھا تھا، ساری زندگی اسی نے محنت کر کے دکان کا ایک معیار اور مقام بنایا تھا، اور آج اس کا بھائی بٹوارا کرنا چاہتا تھا۔ عامر نے کہا کہ ٹھیک ہے، بہنوں کو بلاؤ، سب کچھ بیچ رہا ہوں، اور جس نے جو لینا ہے وہ لے لے، مجھے بس حج کروا دو، میری یہی ایک آخری خواہش ہے۔ یہ سن کر دونوں بھائی خوش ہو گئے تھے کہ بھائی تو ہر چیز سے ہی ہاتھ اٹھا رہا ہے، بس ایک حج کا ہی تو مطالبہ کیا ہے۔ ساری چیزیں بک چکی تھیں، بہن بھائیوں میں تقسیم ہو چکی تھیں۔ عامر کے حصے بس حج کا ٹکٹ آیا تھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ ابھی اس کی زندگی میں آزمائشیں ختم نہیں ہوئی تھیں۔ جیسے ہی وہ بورڈنگ کے لیے اپنی ٹکٹ وغیرہ دکھانے لگا تو وہاں کا سٹاف بار بار اس کے پاسپورٹ اور ویزے کو دیکھ رہے تھے۔ وہاں کھڑی لڑکی کہنے لگی سر آپ کے ویزے پر سٹیمپ نہیں لگی۔ یہ سن کر وہ حیران تھا، سارا کچھ روحان نے کروایا تھا۔ وہ کہنے لگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، دیکھیں مجھے جانے دو، میں نے اپنا سب کچھ اس حج کے لیے قربان کر دیا ہے، مجھے اللہ کے گھر پر جانے دیں، میری برسوں سے بس یہی خواہش تھی جو پوری ہونے والی ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر نم آنکھوں سے کہہ رہا تھا۔ وہ لڑکی کہنے لگی یہ سب کچھ قانون نہیں دیکھتا، آپ کے ویزے میں مسئلہ ہے، آپ نہیں جا سکتے۔ وہ رونے لگا، منت سماجت کرنے لگا۔ وہاں اور بھی کسٹم آفیسر جمع ہو گئے، لیکن سب کا کہنا تھا کہ آپ نہیں جا سکتے۔ اسے تو لگا جیسے کہ بس اس کا سب کچھ ختم ہو گیا، برسوں کی خواہش اس کے دل میں خواہش بن کر رہ جائے گی۔ اسے باہر نکال دیا گیا، آنسو تھے کہ اس کے رخسار پر بہہ رہے تھے۔ ایک مرد اور مضبوط مرد ہوتے ہوئے وہ رو رہا تھا۔ زندگی نے ایک کڑا امتحان اس سے لیا تھا، اسے تو لگا تھا کہ اب اس کی آزمائشیں ختم ہو جائیں گی، اپنی آنکھوں سے خانہ کعبہ کو دیکھے گا، حج کرے گا، دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوگا۔ بہن بھائیوں کی خاطر بڑی قربانیاں دے چکا تھا اور اب لگ رہا تھا کہ یہ خواہش بھی ادھوری رہ جائے گی۔ وہ رو رہا تھا، لیکن جہاز اپنے ٹریک پر جیسے ہی چلا اور اوپر اڑنے لگا تو ایک تکنیکی مسئلہ اس میں آ گیا، پائلٹ کو دوبارہ سے جہاز نیچے اتارنا پڑا۔ یہ دیکھ کر عامر کے اندر پھر سے ایک امید جاگی تھی۔ اس نے پھر سے کسٹم آفیسر سے کہا کہ خدا کے لیے مجھے جانے دیں، دیکھیں جہاز بھی اڑ نہیں سکا، میرا اللہ بہت مہربان ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں جاؤں، خدا کے لیے مجھے جانے دیں۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ کسٹم آفیسر اس پر ہنسنے لگا، کہنے لگا تم کون سے خاص ہو، کہاں کے وزیر اعظم ہو؟ وہ کہنے لگا کہیں کا نہیں ہوں، عام سا انسان ہوں، لیکن اللہ کی نظر میں کون کب خاص بن جائے یہ تو وہی جانتا ہے۔ دیکھیں میرا دل کہتا ہے کہ یہ جہاز اس لیے نہیں اڑا کیونکہ میرا اللہ مجھے بلا رہا ہے، خدا کے لیے مجھے جانے دیں۔ لیکن کسٹم آفیسر نے اسے باہر نکال دیا، کہنے لگا فنی خرابی ہے، ٹھیک ہو جائے گی،
کچھ دیر بعد دوبارہ سے جہاز کو ٹھیک کر کے ہر چیز کو چیک کر کے جب اڑایا گیا تو پھر سے ٹریک پر چلتے ہوئے جہاز کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ دوبارہ سے پنچر لگا۔ اندر بیٹھے مسافر پریشان ہو کر رہ گئے تھے۔ ان میں سے کچھ مسافر وہ بھی تھے جنہوں نے عامر کو روتے بلکتے دیکھا تھا، بار بار یہ کہتے دیکھا تھا کہ خدا کے لیے میں نے تو ویزا لگوایا تھا، اگر کچھ سٹیمپس رہ گئی ہیں تو میں نہیں جانتا، میرا قصور نہیں ہے، میں تو پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ انہی مسافروں نے پائلٹ کو ساری بات بتائی اور کہا کہ خدا کے لیے اس مسافر کو آنے دیں، ورنہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جہاز پرواز نہیں کرے گا۔ اب تو پائلٹ اور باقی عملہ بھی سوچ و بچار میں پڑ گیا تھا۔ جہاز ہر طرح سے ٹھیک تھا، لیکن جیسے ہی پرواز بڑھنے لگتا ایسا لگتا جیسے کوئی طاقت ہے جس نے اس جہاز کو روک لیا۔ پائلٹ خود پریشان تھا کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا، حالانکہ پچھلے 10 سال سے وہ جہاز اڑا رہا تھا، کبھی یوں نہیں ہوا تھا اور آج کیوں ہو رہا ہے۔ پائلٹ نے ہی عملے سے کہا کہ اس شخص کو بھیجیں، اس کے ویزے کا جو بھی مسئلہ ہے وہ اللہ جانے، لیکن فی الحال یہ جہاز کسی نہ دکھنے والی طاقت کی وجہ سے چل نہیں پا رہا۔ ایسے مسئلے میں نے کبھی جہاز اڑاتے ہوئے نہیں دیکھے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور جہاز چلتے چلتے ایک دم بیکار ہو جائے، رک جائے۔ یہ باتیں سب کے لیے انہونی سی تھیں۔ سب کو لگا کہ شاید پائلٹ کا دماغ خراب ہو گیا ہے جو وہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ سب نے کہا کہ چلو ایک تجربہ ہی کر کے دیکھ لیتے ہیں، اس شخص کو جہاز میں بٹھا کر جہاز کو اڑاتے ہیں۔ اگر جہاز اڑ گیا تو اسے بھی جدہ ایئرپورٹ پر اتار دیا جائے گا، اور اگر جہاز نہیں اڑا تو اس کا مطلب ہے کہ جہاز میں ہی کوئی مسئلہ ہے۔ اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے عامر کو جہاز میں بٹھا دیا گیا۔ اس کی آنکھوں سے ابھی بھی آنسو بہہ رہے تھے، لیکن شکر کہ جہاز کو جب اڑایا گیا تو جہاز بنا کسی مشکل کے پرواز کر گیا، اور عامر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کہنے لگا اے میرے اللہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ تو یوں بھی اپنی محبت کو دکھاتا ہے، میں تیری ذات کے صدقے بھی چلا جاؤں تو کم ہے۔ عامر کے آنسو نے جہاز میں بیٹھی ہر آنکھ کو نم کر دیا تھا۔ بندوں کی اللہ سے محبت تو شاید دیکھی تھی، لیکن پہلی بار اپنی آنکھوں سے اللہ کے بندے سے محبت دیکھ کر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ ہر دل یہ خواہش کرتا تھا کہ کاش وہ عامر ہوتا۔ پتہ نہیں عامر کی کون سی ایسی بات، کون سا عمل اللہ کو پسند آیا کہ اس کی خاطر جہاز کو چلنے کا حکم نہیں تھا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، وہ چاہے تو جہاز کو اڑائے اور جب وہ چاہے تو جہاز کو کوئی ہلا بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔